اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارا ترتیب دیا ہے ہم نے نظام انہضام کے 3 اصول۔ یاد رکھیں کہ اگر ان 3 اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا تو ہماری صحت کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ ہماری صحت کے قائم رہنے میں یہ 3 چیزوں کا کردار بہت زیادہ اہم ہے۔ جو ہم کھانے پینے کے لیے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، اگر وہ 3 مراحل سے نہیں گزرتی تو ہمارا خون کبھی بھی پیور، صاف ستھرا اور ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ کیونکہ کوئی بھی گاڑی ہے، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر ہم پٹرول اچھا نہیں ڈالتے، چاہے وہ گاڑی 1 کروڑ روپے کیوں نہ ہو، اگر ہم اس کے اندر پٹرول اچھا نہیں ڈالیں گے تو اس کے انجن کو نقصان پہنچے گا اور آپ کا پیسہ بھی برباد ہوگا۔ اسی طرح انسانی باڈی بھی ایک مشین ہے، اور اس مشین کے اندر اللہ پاک نے مختلف سسٹم لگائے ہوئے ہیں۔ ہر پرزے کا اپنا الگ الگ کردار ہے، اور اسی چیز کے اوپر پورا ڈھانچہ انسان کا کھڑا ہے۔ جب انسان بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پانا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلا اس کا ہارٹ اللہ پاک سامنے لے کے آتے ہیں، اس کا دل کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اس دل کے اندر اللہ پاک نے 2 ٹیشو اور لگا دیے ہوئے ہیں۔ ایک انسان کے دل کا اپنا فنکشن تو ہے ہی ہے، اور دوسرا انسان کے جگر کا ٹیشو اس کے اندر لگا دیا جاتا ہے، تیسرا اس کے دماغ کے جو اعصاب کے جو پٹھے ہیں، ٹیشو ہیں، وہ لگا دیے جاتے ہیں۔ پہلے دل بنتا ہے، دل بننے کے بعد پھر جگر اور دماغ، اور پھر پورا ڈھانچہ باقی انسان کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب جب ہم کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں، اس کے کھانے کے 3 اصول ہوتے ہیں۔ اگر سب سے پہلا جو اصول ہے وہ آپ کا کیلوس اور کیموس الگ ہو جانا چاہیے، یعنی آپ کا فضلہ الگ ہو گیا، اور آپ کا جو بہترین بلڈ بننے کی کنڈیشن میں جو چیزیں تھیں وہ جگر نے اس کو علیحدہ کر کے، اور پتے کے تھرو پھر وہ ایک نیا پروسیس شروع ہوتا ہے چھوٹی آنتوں میں، تو وہاں سے اٹھا کے اور پھر وہ جگر کے پاس پہنچا دی جاتی ہیں۔ اب سب سے پہلا جو نظام انہضام کا سسٹم ہوتا ہے وہ پخانہ ہوتا ہے، براز ہمارا جو ہم سٹول پاس کر کے آتے ہیں، وہ سب سے پہلا نظام ہضم کا ایک حصہ ہے، جس میں سے اگر وہاں کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے یا وہاں پہ بدبو کا نظام موجود ہے، وہاں پہ واش روم یا سٹول کھل کے پاس نہیں ہوتا ہے، اگر وہ کھل کے پاس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو نظام انہضام کا پہلا اصول ہے اس میں خرابی واقع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا دوسرا پروسیس شروع ہوتا ہے خون بننے کے بعد، وہ شروع ہوتا ہے ہمارا یورین۔ یہ خون کا دوسرا حصہ ہے صاف ہونے کا اور اس کے پیوریفائی ہونے کا۔ اگر یہاں سے بھی پیشاب اگر صحیح طرح خارج نہیں ہوتا، اور اگر انسان کے جسم کے اندر کچھ فاسد مواد موجود ہیں جس نے انسان کی کڈنی کے نظام کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ یہاں سے بھی خون کا صفائی کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا جب پہلا نظام انہضام ہی خراب ہو گیا، یا آپ کو پہلے جو آپ نے کھانا کھایا اس کا جو کیلوس اور کیموس الگ الگ ہوئے، جب وہ پہنچا بڑی آنتوں کے اندر تو وہاں کانسٹیپیشن کی وجہ سے وہ کھل کے پاس نہیں ہوگا۔ تو جب پہلا ہضم ہی خراب ہو گیا تو اس سے پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا خون کی صفائی آپ کی کڈنی پراپر نہیں کر پائیں گے۔ یہ اس کا دوسرا اصول ہو گیا نظام انہضام کا، اور اس کا تیسرا ایک جو سب سے اہم اصول ہے وہ ہے پسینہ۔ اگر آپ کو پسینہ صحیح خارج ہوتا ہے اور آپ کو گھبراہٹ یا بے چینی محسوس نہیں ہوتی تو پھر آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ بہترین زندگی گزار رہے ہیں، اور آنے والا وقت بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو پسینہ آتا ہے اور پسینہ آنے کے ساتھ ہی آپ کو گھبراہٹ یا بے چینی شروع ہو جاتی ہے، یا کسی ہمارے دوست کو پسینہ بالکل نہیں آتا، اگر نہیں آتا تو اس سے پھر اور زیادہ تشویش کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جو خون کا تیسرا پروسیس ہے، تیسرا نظام ہے، وہ بالکل ورک نہیں کر رہا، کہ خون کے اندر سے فاسد مواد نکلنے کا جو تیسرا جو اصول ترتیب دیا ہے قانون فطرت نے، وہ آپ کا پسینہ ہے۔ اگر گرمیوں میں بھی انسان کو پسینہ خارج نہیں ہوتا، اگر پسینہ آتا بھی ہے اور ساتھ گھبراہٹ موجود ہوتی ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ وہ پسینہ نہیں ہے، وہ تریلی ہے جو گھبراہٹ کی نتیجے میں ٹھنڈے پسینے انسان کے خارج ہو رہے ہیں، اور یہ دل کے لیے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ یہاں انسان کی دل کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ گھبراہٹ، بے چینی اور دم گھٹنے جیسی کیفیت کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں انسان کا مسکولر سسٹم شدید دباؤ میں چلا جاتا ہے،
جب کانسٹیپیشن جیسے حالات ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب تک پسینہ آپ کے جسم سے صحیح طرح خارج نہیں ہوگا تو آپ کے جو جسم کے اندر فاسد مواد ہیں، یہ 3 اصول ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلا انسان کا سٹول پاس ہونا، دوسرا انسان کا پیشاب اور تیسرا انسان کا پسینہ۔ اگر یہ تینوں اپنے سسٹم اپنی اپنی جگہ پہ صحیح کام کرتے ہیں کہ پہلا نظام ہے، کانسٹیپیشن نہیں ہوتی، اور پھر دوسرے پہ آپ کو پیشاب ٹھیک آتا ہے، کھل کے آتا ہے، اور نہ زیادہ مقدار میں آتا ہے نہ کم مقدار میں آتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پسینہ صحیح طور پہ آپ کو جسم کے اندر آپ کی طبیعت کو بحال کرنے کا سبب بنتا ہے، اور آپ کے جسم کے پورے جسم کے ہر بال میں سے پسینہ پھوٹتا ہے۔ مطلب آپ کے سر کے مسام میں سے پسینہ پھوٹنا چاہیے، آپ کے جلد کے تمام حصوں میں سے پسینہ پھوٹنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی چیز ہوگی۔ اور پھر جب پسینہ آتا ہے، یاد رکھیں پسینہ آنے کے بعد کبھی بھی پیاس نہیں لگتی۔ پیاس کا عمل صرف اس وقت شروع ہوتا ہے یا اس حد تک ہوتا ہے جب حرارت ہو اور پسینہ ٹھیک آئے، اور صرف اس صورت میں کہ جتنا پانی آپ کا پسینے کے راستے باہر نکلا اتنا آپ پانی پینے کے بعد کمفرٹیبل فیل کرو گے۔ لیکن جو تریلی ہوتی ہے اس میں پانی بار بار پینے کے باوجود بھی انسان سیر نہیں ہوتا یا اس کی طبیعت کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی، وہ بے چینی مسلسل محسوس کرتا ہے۔ تو ایک یہ ویڈیو تھی ہماری آج کی اسپیشل اس موضوع کے حوالے سے کہ جو ہمارے جسم کے اندر جو نظام انہضام کے 3 اصول ہیں، اگر وہ تینوں اپنی اپنی جگہ کام نہ کریں تو ہمیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ تمام آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔